چھوٹی تعلیمات ہیں. انسان جہاں پر کوتاہی کرتا ہے، کسی کے مہمان کے طور پر کسی کے گھر ہم چلے گئے تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اسے آواز دیں گے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ اسے آواز دیں گے. آپ 3 مرتبہ آواز دینے کے باوجود گھر سے کچھ آواز نہیں آتی ہے تو آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے، واپس چلے جائیں گے. یہ صحیح اسلوب ہے قرآن کا. قرآن سکھاتا ہے ہمیں یہ. اگر 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد اگر گھر میں سے کچھ آواز نہیں آتی تو واپس چلے جائیں گے، لیکن 1 مرتبہ نہ صحیح، 2 مرتبہ نہ صحیح، آواز دینے کے بجائے سیدھا گھر کے اندر داخل ہو جانا، یا پھر گھر کے دروازہ کھول کر دیکھنا کہ کوئی ہے یا نہیں، یا پھر کھڑکی میں سے جھانکنے کی کوشش کرنا، یہ بہت ہی بری گری ہوئی حرکت ہے. یہ اخلاق کی سب سے بڑی گری ہوئی حرکت ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بلکہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی دیکھو کسی آدمی کو کہ کوئی آدمی آپ کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے دروازے میں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو. آنکھ پھوڑنے کا حکم ہے. اگر آنکھ پھوڑ ڈالیں گے تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ کے اندر سب سے پہلی کمی سلام کی ہے. آج ہم سلام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا جانتے ہیں؟ سلام کیوں کروں میں سامنے والے کو؟ میں سوچتا ہوں کہ جب تک سامنے والا مجھے سلام نہیں کرتا تو میں اسے بھی سلام نہیں کروں گا. جب وہ آگے بڑھ کر سلام کرے گا تو میں بھی اسے سلام کروں گا. وہ دیکھتا ہے گاڑی پر جاتا ہوا مجھے، لیکن وہ سلام نہیں کرتا. جب وہ سلام نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 2 دوست ہو یا 2 رشتہ دار ہوں، اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے میں بحث ہو جائے، دونوں میں انبن ہو جائے تو 3 دن کی اجازت دی. 3 دن تک ناراضی ہے. 3 دن سے زیادہ کسی سے کوئی ناراض نہیں رہ سکتا. اور 3 دن سے پہلے بھی، 3 دن کے بعد بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز محبوب وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرے. 2 بھائیوں میں بحث ہوئی ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کر سلام کریں. قربان جائیے کیسے اخلاق ہیں اللہ کے نبی کے. اللہ کے نبی مدینہ کی گلیوں سے گزرتے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو اللہ کے نبی سلام کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں. اسی نبی کے ہم پیروکار، اسی نبی کے ہم امتی کہلانے والے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم آگے بڑھ کر کیوں؟ دیکھیے، جب آدمی سلام نہیں کرتا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر غرور ہے، تکبر ہے. جس آدمی کے دل میں غرور تکبر ہوگا وہی آدمی آگے بڑھ کر سلام نہیں کرے گا. وہی چیزوں سے روک رہی ہے سلام کرنے سے. اگر اس کا دل صاف ہوتا، شفاف ہوتا تو آدمی آگے بڑھ کر سلام کرتا. مطلب کم ہو گئی ہے. اچھے مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، نمازوں کے پابند، ان کی زبانیں آج صحیح نہیں ہیں. ونعوذ باللہ. اللہ معاف فرمائے. اللہ ہمارے زبانوں کی اصلاح کرے. کیوں جانتے ہیں آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو غصے کا ماحول، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ مسکراتے چہرے سے ملنا یہ اللہ کے نبی کی عظیم سنت ہے. لوگوں نے آج اس کو اتنا غصے کا چہرہ کہ آدمی جب بھی گھر میں جاتا ہے گھر میں بھی غصے کا چہرہ. جب بھی بیوی بچوں کے پاس جائے تو اس کے چہرے پر غصہ طاری. جو غصہ، جو ٹینشن باہر کا وہی ٹینشن گھر کے اندر بھی. بیوی بچے پناہ مانگتے ہیں کہ انسان یہ آدمی گھر سے باہر کب جائے گا، ہمیں کب پناہ ملے گی. ایسا ماحول آج مسلمان کے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کا کردار نہ تھا. اللہ کے نبی جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو مسکراتے چہروں کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے آپ داخل ہوتے. گھروں کے اندر ایسے داخل ہو جاؤ، جب گھروں کے اندر جاؤ تو تمہارے گھر والے خوش ہو جائیں تمہارے آنے پر. گھر والے خوش کب ہوں گے؟ جب انسان ہنسی مذاق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب گھر میں جائے گا تو اس کی بیوی بچے سب خوش ہو جائیں گے. بجائے اس کے کہ وہ انسان کسی اور جگہ کا غصہ لے کر گھر کے اندر داخل ہوگا تو اس کے بیوی بچے کبھی خوش نہیں ہو سکتے اس انسان سے، بلکہ اس کے باہر جانے کی آرزو کریں گے. یہ آدمی گھر سے باہر کب جائے گا اور کب ہم خوشی سے گھر. آپ اپنا حق پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آدمی لڑنے کے لیے آتا ہے، بات چیت پر مارنے کی بات کرتا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اندر اخلاق ہیں، کردار ہیں، اچھا کیریکٹر ہے. آپ کے ماں باپ نے اچھی تربیت آپ کی ہے. اللہ کے نبی کی صفتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں. کیا لڑوں اس کے لیے؟ اب اگر میں بات چیت کروں گا تو لڑی ہو جائے گی. اس لڑی کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کوئی آدمی اپنا حق چھوڑ دے، اس آدمی کے لیے میں درمیان جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں. اللہ، صرف لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے. اگر بات چیت کروں گا، میں بھی لڑوں گا تو مجھے میرا حق مل جائے گا. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا
بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر، یا پھر یوں کہیے یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے تھے، لوگوں کو دین کی جانب بلا رہے تھے، تو اہل مکہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، طرح طرح کے الزامات لگانے لگے، نہ جانے ایسے ایسے الزام، ایسے ایسے نام رکھنے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ محمد مجنون ہے، کوئی کہنے لگا محمد شاعر ہے، کوئی کہنے لگا کہ محمد کاہن ہے، کوئی کہنے لگا کہ محمد پاگل ہے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اس طرح کی باتوں کو جب اللہ کے نبی سنتے رہے، ان لوگوں کے طعنوں کو سنتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی ابتدا میں کہا کہ یہ لوگ، اے اہل مکہ، اے مشرکین، جو تم لوگ اب جس محمد کی ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ محمد کاہن ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو، کیا اس محمد کی 40 سالہ زندگی تمہیں نظر نہیں آئی؟ 40 سال سے محمد کی ہستی تمہارے درمیان میں رہی، اور 40 سال سے تم پورے ایک زبان ہو کر کہتے تھے کہ یہ امین ہیں، صدیق ہیں۔ 40 سال تک تم لوگ خود گواہی دیتے تھے محمد کے بارے میں کہ محمد اچھا انسان ہے۔ اب نبوت کا دعویٰ کیا کرنے لگا محمد، تو تم لوگوں نے اسے کاہن بنا دیا، ساحر بنا دیا، جادوگر بنا دیا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کی باتوں کا برا نہ مانیں، آپ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ہم نے آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، یہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ کو جادوگر کہیں، کاہن کہیں، شاعر کہیں، کچھ بھی کہیں، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو عظیم اعلیٰ درجے کے اخلاق آپ کو عطا کیے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اخلاق کے اعلیٰ معیار پر آپ کو فائز کیا ہے۔ آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ قربان جائے ان لوگوں کی باتوں پر آپ کچھ بھی ان کی باتوں کا نظر انداز آپ کر دیں۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے اعلیٰ معیار پر آپ نے عطا کیا۔ آئیے دیکھتے چلیں، اسی نبی کے امتی میں بھی، آپ بھی امتی ہونے کے حیثیت سے میرے اور آپ کے کچھ تقاضے بنتے ہیں، اطاعت کے معیار میں، بندگی کے معیار میں، ہر جگہ پر کچھ تقاضے بنتے ہیں۔ اسی امتی کے تقاضوں میں ایک تقاضا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اخلاق و کردار، میرے اور آپ کے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی کا تھا۔ قرآن جس کی تعریف کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اللہ کے نبی آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق کا معیار ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس معیار پر آپ کو ہم نے فائز کیا ہے۔ قرآن جو تعریف کرتا ہے نبی کے بارے میں، اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے میرے اور آپ کا تقاضا بنتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر وہ پوری چیزیں ہونی چاہیے جو چیزیں اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی تھی، بالخصوص اخلاق و کردار کے حوالے سے۔ آئیے میں آج کے خطبے میں اسی اخلاق و کردار، وہ اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے، کیا وہ اخلاق و کردار آج ہمارے اندر ہے یا نہیں، یا پھر وہ صفتیں جو صفتیں اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی تھی، وہ صفتیں آج میرے اور آپ کے اندر ہے نہیں یا نہیں، اسی پر روشنی ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ہم تمام کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، دیکھیے، ایک امتی ہونے کے حیثیت سے میں بھی، آپ بھی، اگر اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر ہم پورا کرتے ہیں تو پھر ہم سچے امتی ہیں، ہمیں حق ہے بولنے کا کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ اگر ان تقاضوں میں ہم مکمل نہیں ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بولنے کی کسی بھی طرح کی اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی کہلانے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا کردار، میرے اور آپ کے اخلاق
ویسے ہی ہوں جیسے اللہ کے نبی کے تھے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے بول چال کیسے تھے، آپ کی لین دین کیسی تھی، آپ کی گفتگو کرنے کا انداز کیسا تھا، لوگوں سے معاملات کرتے وقت آپ کا رویہ کیسا تھا، یہ تمام چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم امت محمدیہ کہلانے کے قابل ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ہم امت محمدی کہلاتے ہوئے کسی طرح کا حق نہیں بنتا۔ آئیے محترم حاضرین دیکھیں وہ کیا صفات ہیں۔ میں عام طور پر اخلاق کے بارے میں گفتگو کرنے تو بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ بھی کیا ہے، روزانہ صبح کرتے ہیں، شام ہماری ہوتی ہے، صبح سے شام تک ہم کئی لوگوں سے ملتے ہیں، کئی معاملات کرتے ہیں، تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، صبح سے لے کر رات تک کئی لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے درمیان میں اور آپ ہم دیکھیں کہ اتنے دن بھر کی مصروفیت میں ہم کس اخلاق کے معیار پر ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آئیے وہ دیکھتے چلیں کیا ہے۔ با اخلاق با کردار امتی، با اخلاق انسان وہ کہلاتا ہے جس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت جو اللہ کے نبی کے اندر پائی گئی اور آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا، وہ صفتیں جو صحابہ نے اپنائی وہ آپ کی سرزر نسل چلتی ہوئی آئی، وہ صفتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کوئی انسان اخلاق والا بننا چاہتا ہے، اخلاق کا معیار پر وہ آدمی پہنچنا چاہتا ہے، صحیح اخلاق میں تو اسے چاہے کہ سب سے پہلے وہ آدمی سلام کو عام کرے۔ یہ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی تعلیم ہے اخلاق و کردار کے حوالے سے، کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی نے سلام کو عام کیا، عام کرنے کی دعوت آپ نے دی، پیغام لوگوں کو پہنچایا۔ کیا میں اور آپ آج اس سلام کے بارے میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم ویسا ہی سلام عام لوگوں کو کرتے ہیں؟ کیا ہم سلام کرنے میں وہی رویہ اپناتے ہیں جو رویہ اللہ کے نبی اپنایا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نے حکم کیا فرمایا کہ وہ آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے، وہ آدمی مومن اس وقت تک نہ بن جائے گا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگے۔ اور آپ نے پوچھا کہ لوگوں میں نہ بتاؤں آپس میں محبت کرنے کا ایک راز، ایک چھوٹا سا وظیفہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو اس سلام کے ذریعے تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ سلام کی وجہ سے جب محبت پیدا ہو گئی تو تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں۔ جب پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو مدینہ میں چرچا ہوئی کہ محمد جو اللہ کے نبی ہیں وہ مدینہ آ رہے ہیں ہجرت کر کے۔ تو سارے لوگ دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچے، شہر کے باہر گئے اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے، لوگوں کا مجمع جا رہا تھا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم ہیں، بڑے علم رکھنے والی شخصیت، یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ محمد آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آخر کیا ہستی ہے آخر یہ، چلو جا کر دیکھ لیں۔ میں بھی وہاں پر پہنچا، میری نظر جب دور سے پڑی اللہ کے نبی کے چہرے پر، اسی وقت میرا دل متاثر ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو دور سے دیکھ کر میں متاثر ہوا اور میرا دل کہنے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو نہیں سکتا، یہ چہرہ سچا چہرہ ہے۔ جیسے میرا دل متاثر ہوا میں آگے بڑھتا گیا، جب میرے کانوں میں اللہ کے نبی کی سب سے پہلی آواز کیا پڑی، جو تعلیمات آپ لوگوں کو بتا رہے تھے، جو باتیں بتا رہے تھے، سب سے پہلی بات کیا تھی میرے کانوں میں جو پڑی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، کہا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ چھوٹی سی مشہور و معروف حدیث جو عبداللہ بن سلام کی راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ رات میں سوتے ہوں۔ تہجد کے وقت میں جو آدمی یہ 4 کام کرے گا وہ آدمی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اخلاق کے معیار میں اگر دیکھا جائے تو میرے اور آپ کے اندر سب سے پہلی کمی سلام کی ہے۔ آج ہم سلام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا جانتے ہیں؟ سلام کیوں کروں میں سامنے والے کو؟ میں سوچتا ہوں کہ جب تک سامنے والا مجھے سلام نہیں کرتا تو میں اسے بھی سلام نہیں کروں گا، جب وہ آگے بڑھ کر سلام کرے گا تو میں بھی اسے سلام کروں گا۔ وہ دیکھتا ہے گاڑی پر جاتا ہوا مجھے، لیکن وہ سلام نہیں کرتا،
جب وہ سلام نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دو دوست ہو یا دو رشتہ دار ہوں، کر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے میں بحث ہو جائے، دونوں میں انبن ہو جائے تو 3 دن کی اجازت دی، 3 دن تک ناراضی ہے، 3 دن سے زیادہ کسی سے کوئی ناراض نہیں رہ سکتا، اور 3 دن سے پہلے بھی 3 دن کے بعد بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز محبوب وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرے۔ 2 بھائیوں میں بحث ہوئی، 2 بھائی 3 دن سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، 2 دوستوں میں لڑائی ہو گئی، 3 دن سے زیادہ گزر گیا عرصہ، تو 3 دن کے بعد جو آگے بڑھ کر سب سے پہلے سلام کرتا ہے وہ آدمی سب سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ معاملہ ہمارا کیا ہے؟ اس وقت تک ہم سلام نہیں کرتے جب تک کہ سامنے والا ہمیں سلام نہ کرے۔ باقاعدہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اس کے اندر سلام نہیں کرتا وہ آدمی، سلام کرنے کی اس کے اندر عادت نہیں، تو ہم بھی اسے سلام کرنا چھوڑ دیے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق تو یہ ہے کہ سامنے والا آپ کو سلام کرے یا نہ کرے، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کر سلام کریں۔ قربان جائیے کیسے اخلاق ہیں اللہ کے نبی کے۔ اللہ کے نبی مدینہ کی گلیوں سے گزرتے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سلام کرتے ہوئے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو اللہ کے نبی سلام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ اسی نبی کے ہم پیروکار، اسی نبی کے ہم امتی کہلانے والے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم آگے بڑھ کر کیوں؟ دیکھیے جب آدمی سلام نہیں کرتا، گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ جس آدمی کے دل میں غرور تکبر ہوگا وہی آدمی آگے بڑھ کر سلام نہیں کرے گا، وہی چیزوں سے روک رہی ہے سلام کرنے سے۔ اگر اس کا دل صاف ہوتا، شفاف ہوتا تو آدمی آگے بڑھ کر سلام کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ہے کوتاہی، کچھ نہ کچھ غلاظت ہے اس کے دل میں، تبھی جا کر وہ آگے بڑھ کر سلام نہیں کر رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، سلام کو عام کرنا۔ اب جب سلام کر چکتے ہیں تو پھر ایک مسکراتے چہرے سے ملنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ دیکھیے اخلاق کی صفتیں یہ بھی، جب سے پہلی صفت سلام کرنا ہے تو دوسری صفت کیا ہے اخلاق کی جانتے ہیں؟ مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کی بڑی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی صحابہ سے ملتے تو آپ کا چہرہ مسکراتا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجائی ہوئی ہوتی تھی، کئی صحابہ کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیشہ غصے والا چہرہ، کبھی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی توفیق نہیں، کبھی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آتی نہیں، ہمیشہ غصے کا چہرہ لے کر گھومنا، یہ اخلاق نبوی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے ایک صدقہ کہا کہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، مسکراتے کندھا پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ بلکہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ جیسے میں اللہ کے نبی پر ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد پوری زندگی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، جب میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہا ہمیشہ میں نے اللہ کے نبی کو پایا۔ دیکھیے صحابی کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا، میں اللہ کے نبی سے آج ملوں گا، اس وقت میں گیا تو اللہ کے نبی مجھے ملے، میں اللہ کے نبی کو میں نے پایا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں گیا ہوں اور اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا جریر بعد میں آنا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں جب بھی ملاقات کا ارادہ کرتا اللہ کے نبی مجھے مل جاتے، ہمیشہ وقت دیتے، اور جب میں ملاقات اللہ کے نبی سے کرتا ہوں ہمیشہ میں نے آپ کو جب بھی پایا مسکراتے چہرے سے میں نے آپ کو پایا۔ اللہ، پوری زندگی میں نے اللہ کے نبی کی دیکھی، کبھی اللہ کے نبی سے چہرے پر میں نے کبھی کسی طرح کی ناراضگی، کسی طرح کا غرور، کسی طرح کے چہرے پر غصہ کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ جب بھی میں اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھتا تو آپ کی مسکراہٹ مجھے نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق تھے آپ کے، یہ کردار تھا آپ کا، یہ سنت تھی آپ کی۔ لیکن کیا معاملہ ہے آج ہمارے اندر؟ چہروں سے آج ہماری مسکراہٹیں اڑ چکی ہیں۔ مسکرانا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ دیکھیے محترم حاضرین، جب مسلمان کبھی کسی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، مسکراہٹ کے چہرے سے ملتا ہے، تو گویا یہ چہرہ جو ہے ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کے وقت میں اگر ہمارے چہرے پر چھوٹی ہلکی سی مسکراہٹ ہی صحیح، یہ مسکراہٹ بڑا معنی رکھتی ہے، یہ بڑا پیغام دیتا ہے، یہ سامنے والے کے لیے بڑا پیغام ہے کہ آپ کی محبت ہے اس کے دل میں جو آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آپ کے دل میں کسی طرح کا بغض نہیں رکھتا، کسی طرح کی نفرتیں نہیں رکھتا،
کسی طرح کی کدورتیں نہیں رکھتا، اس کا دل صاف ہے آپ کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے مسکراتے چہرے سے ملنا۔ اس طرح سے محترم حاضرین، ایک اور صفت، جب سلام کرتے ہیں مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں تو ایک اور صفت کیا ہے جانتے ہیں؟ مصافحہ کرنے کی صفت۔ اور مصافحہ کرتے وقت ملنے کے دوران میں گرم جوشی کے ساتھ ملنا۔ یہ کیا ہے گرم جوشی کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی سے مصافحہ کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا اپنا ہاتھ واپس نہ لیتے جب تک کہ سامنے والا ہاتھ واپس نہ لے لے۔ گویا مصافحہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے ہاتھ بڑھاتے گرم جوشی کے ساتھ تو آپ ہاتھ اسی طرح سے رکھتے جب تک کہ سامنے والا اپنا ہاتھ واپس نہ لے لے۔ لیکن آج لوگوں نے اتنا معمول بنا لیا ہے، مصافحہ کرنا تو دور، بہت ہلکے سے ہم گویا ملنا ہے نہیں ملنا، اس طرح سے ہم لوگ آج ملتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک بہت بڑی صفت جو ایک با اخلاق انسان کے اندر پائی جانی چاہیے، جو اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی تھی، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ شائستہ گفتگو، گفتگو کرنے کا انداز، نرم میٹھی گفتگو، اچھی بول، اچھی زبان، یہ اللہ کے نبی کی عظیم سنت ہے۔ پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں اللہ کے نبی کی، کبھی اللہ کے نبی کے زبانی کبھی کسی طرح بھی ایسے جملے نہ نکلیں جو شائستہ گفتگو نہ کہلاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پوری تاریخ میں ایسے اخلاق و کردار کے انسان نہ کبھی آئے تھے نہ قیامت تک آئیں گے، وہ صفتیں اللہ کے نبی کے اندر پائی گئی۔ کبھی پوری زندگی میں آپ نے جب بھی زبان کھولی ہے، نرمی میٹھی زبان آپ نے کھولی ہے، کبھی کڑواہٹ، کبھی طرح کی زبان میں کس طرح کی گفتگو کبھی نہیں۔ قربان جائیے آپ پر۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان ایک جائزہ، کیا ہے آج معاملہ جانتے ہیں؟ شریعت تعلیم دیتی ہے کہ انسان رات میں سونے سے پہلے اپنے دن بھر کا جائزہ لے۔ صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنے لوگوں سے ملاقاتیں کی، کتنے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی، اور میں نے کن کن لوگوں کے ساتھ کیسا کیسا رویہ اختیار کیا۔ انسان کو جائزہ لینا چاہیے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے ان سے ملاقاتیں کی، نہ جانے میری زبان سے کیسے کیسے الفاظ نکل گئے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے، انسان کو پتہ چلے گا، اسے ندامت ہوگی، آخر وہ جا کر اسے صلح کر لے گا، اس کی اصلاح کر لے گا۔ وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک منافق ہی تھا، شاید کوئی اور آدمی، آنے کی اس نے اجازت اندر مانگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اندر آنے کی ایک شخص نے اجازت مانگی، آپ کو بتایا گیا کہ اندر آنے والا شخص کون ہے؟ فلاں ابن فلاں ہے۔ اللہ کے نبی نے سنا کہ جب فلاں ابن فلاں آ رہا اندر تو آپ نے کہا کہ پورے معاشرے کا بدترین انسان ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں، کہا کہ جو اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ پورے معاشرے کا بدترین انسان ہے۔ جب بھی زبان کھولتا ہے اس کی زبان صحیح نہیں، جب بھی زبان کھولتا ہے اس کی زبان صحیح نہیں۔ پھر آخر کار کیا ہوا؟ یہ اللہ کے نبی کی عظیم سنت تھی، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ پورے معاشرے کا اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو، جو بھی اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آتا آپ کسی کو منع نہ کرتے، آپ نے اجازت دی اندر آنے کی۔ وہ آدمی اندر آیا، آ کر بیٹھ کر اللہ کے نبی سے بات چیت اس نے کافی دیر تک کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک اسے ہنسی مذاق سے کے ساتھ، اچھی نرمی میٹھی گفتگو کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اماں عائشہ پورا ماجرا دیکھ رہی تھی رضی اللہ عنہا۔ اماں عائشہ وہ آدمی جانے کے بعد فرماتے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ ابھی آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ پورے معاشرے کا بدترین انسان ہے، جس کی زبان صحیح نہیں، جس کے بول چال صحیح نہیں، لیکن جب وہ آپ کے پاس اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ اتنی اچھی گفتگو کیسے کی؟ اس وقت آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کس کے ساتھ بری گفتگو کی ہے؟ اس کے ساتھ میں نے اچھی گفتگو کی تو تم مجھے بتاؤ کہ میں نے آج تک کس کے ساتھ بری زبان میں نے کھولی ہے؟ جب بھی زبان کھولتا ہوں ہر ایک اچھی بات کرتا ہوں۔ یہ اس آدمی سے اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں جو معاشرے کا بدترین انسان ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی ہو کہ برا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ کس معیار کا برا انسان ہوگا وہ۔ اس برے انسان سے بھی آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ بات چیت کر رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ، شائستہ گفتگو میں، اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں آپ بات کر رہے ہیں۔ آج یہ صفت پورے امت مسلمہ میں شاید کہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اچھے مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، نمازوں کے پابند، ان کی زبانیں آج صحیح نہیں ہیں، ونعوذ باللہ۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے زبانوں کی اصلاح کرے۔ کیوں جانتے ہیں آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو غصے کا ماحول، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ مسکراتے چہرے سے ملنا یہ اللہ کے نبی کی عظیم سنت ہے۔ لوگوں نے آج اس کو اتنا غصے کا چہرہ کہ آدمی جب بھی گھر میں جاتا ہے گھر میں بھی غصے کا چہرہ، جب بھی بیوی بچوں کے پاس جائے تو اس کے چہرے پر غصہ طاری،
جو غصہ جو ٹینشن باہر کا وہی ٹینشن گھر کے اندر بھی. بیوی بچے پناہ مانگتے ہیں کہ انسان یہ آدمی گھر سے باہر کب جائے گا, ہمیں کب پناہ ملے گی. ایسا ماحول آج مسلمان کے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کا کردار نہ تھا. اللہ کے نبی جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو مسکراتے چہروں کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے اب داخل ہوتے. گھروں کے اندر ایسے داخل ہو جاؤ, جب گھروں کے اندر جاؤ تو تمہارے گھر والے خوش ہو جائیں تمہارے آنے پر. گھر والے خوش کب ہوں گے؟ جب انسان ہنسی مذاق کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, محبت کے ساتھ جب گھر میں جائے گا تو اس کی بیوی بچے سب خوش ہو جائیں گے. بجائے اس کے کہ وہ انسان کسی اور جگہ کا غصہ لے کر گھر کے اندر داخل ہوگا تو اس کے بیوی بچے کبھی خوش نہیں ہو سکتے اس انسان سے, بلکہ اس کے باہر جانے کی آرزو کریں گے. یہ آدمی گھر سے باہر کب جائے گا اور کب ہم خوشی سے گھر کے اندر سکون سے اطمینان سے رہیں گے. تو یہ بات چیت, یہ اشاہستہ گفتگو, یہ بہت ہی اچھی صفت ہے, ہر انسان کے اندر پائی جانی چاہیے, بالخصوص گھر کے معاملے میں. آپ دیکھیں کتنے دن ہو گئے ہوں گے ہم نے ایسی نرمی گفتگو گھر والوں کے ساتھ اپنائی ہوگی. یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ, معاشرے کے بدترین انسانوں کے ساتھ اللہ کے نبی ایسے بات کر رہے ہیں. آج ہمارے گھر والوں سے ہمیں ایسی بات کرنے کی توفیق نہیں, نہ میری ماں باپ کے ساتھ ایسی گفتگو ہے. میں باپ سے بات کرتا ہوں تو ایسے انداز میں گویا وہ کوئی اور آدمی ہے, گویا ایک نوکر کے برابر ہے. ماں سے ایسے انداز میں بات کرتا ہوں کہ وہ ماں نہیں بلکہ گھر کی ہماری نوکرانی ہے. اب بھی بچوں کا تو اب کہے نہیں. ایسی ایک مسلمان ہونے کے باوجود امت محمدی کہلانے والے یہ افراد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی امتی کہنے کا ٹائٹل نہ لگائیں. شرم محسوس ہوتی ہے اس وقت میں. امت محمدیہ کا آدمی وہی کہلائے گا جس آدمی کے اندر یہ پورے صفات پائے جائیں, وہی اخلاق ہو جو اخلاق اللہ کے نبی کے تھے, گھر والوں کے ساتھ صحیح معاملہ ہو. اس طرح محترم حاضرین, ایک اور صفت جو انسان کو با اخلاق بناتی ہے, جو اللہ کے نبی کے اندر اخلاق پائی صفتیں پائی, وہ کیا تھی؟ جب بھی بات چیت کرنے کا موقع آئے تو نرمی کے ساتھ بات تو کرتے ہیں, شائستہ انداز میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن آہستہ آواز میں بہت کم بات کرتے ہیں. جب بھی بات چیت کا موقع آئے تو اپنی آواز کو بلند نہ کریں, شریعت منع کرتی ہے اس کے بارے میں. لقمان حکیم جو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نیک بندے تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا, نصیحتیں کی. کہا کہ بیٹے جب بھی دنیا میں زمین پر چلنا تو اکڑ کر نہ چلنا. کیوں اکڑ کر نہ چلنا؟ کیونکہ اکڑ کر چلنے سے یا تو زمین کو چیر نہیں سکتا, پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتا. وغضض من صوتک, اور جب بھی بات کرو تو اپنی آواز کو نرم آواز میں بات کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اور پورے آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے. گدھا ہی سب سے زیادہ آواز نکالتا ہے, پکارتا ہے. اور بات چیت کے دوران میں جس انسان کی آواز بلند ہو جاتی ہے, کسی معاملے میں کسی لین دین کے معاملے میں جس انسان کی آواز بلند ہو جائے, بڑی بڑی چیخیں نکال کر پکارنا, سمجھ جاؤ کہ وہ سب سے بری آواز ہے. شریعت نے منع کیا اس کے بارے میں. اور ایک اور چیز کیا جانتے ہیں, اچھے اخلاق انسان کی صفتیں, اسی میں سے ایک اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کو پتہ چلے دونوں کے درمیان میں بحث ہو گئی کسی معاملے میں, مجلس بیٹھے ہوئی تھی, مجلس میں ایک بحث ہو گئی, کسی بات چیت میں کسی نے کچھ کہہ دیا, آپ نے کچھ کہہ دیا. اب آپ کو پتہ چلا کہ اگر میں کچھ دیر یہاں پر بیٹھوں گا تو لڑائی کا ماحول بن جائے گا. اب اس نے کچھ کہا ہے, میرے اندر صبر ہے تو میں اٹھ کر واپس خاموش چلا جاؤں. شریعت کہتی ہے اگر میں خاموش چلا جاؤں گا تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں یہاں پر ابھی کچھ دیر کھڑا رہا تو معاملہ اور بڑھ جائے گا, لڑائی جھگڑا ہو جائے گا, معاملہ پوری طرح سے ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے پر آ جائیں گے. جب ایسا مجھے محسوس ہو تو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اچھے اخلاق کے انسان وہ ہے جب ایسا محسوس ہو تو وہاں سے اٹھ کر وہ آدمی چلا جائے. جیسے نظر آئے کہ لڑائی کا ماحول ہے تو اٹھ کر چلے جائیں. بلکہ اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی اس آدمی کے لیے. دیکھیے اگر کسی آدمی نے آپ کا کچھ مال ہڑپ لیا ہے, کسی چیز پر اس نے کچھ قبضہ کر لیا ہے, آپ کا حق نوچ لیا ہے, اور آپ اپنا حق مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنا حق پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آدمی لڑنے کے لیے آتا ہے, بات چیت پر مارنے کی بات کرتا ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے اندر اخلاق ہیں, کردار ہیں, اچھا کیریکٹر ہے, آپ کے ماں باپ نے اچھی تربیت آپ کی ہے, اللہ کے نبی کی صفتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں, آپ اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں. کیا لڑوں اس کے لیے, اب اگر میں بات چیت کروں گا تو لڑی ہو جائے گی. اس لڑی کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے,
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کوئی آدمی اپنا حق چھوڑ دے، اس آدمی کے لیے میں درمیانی جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ، صرف لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، اگر بات چیت کروں گا، میں بھی لڑوں گا تو مجھے میرا حق مل جائے گا، لیکن میں لڑنا نہیں چاہتا، لڑائی کا ماحول نہیں چاہتا، بس میں اسی پر میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں۔ اگر میں اس چیز کو اپنا حق چھوڑتا ہوں، اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ درمیانی جنت میں ایک محل کی بشارت اس آدمی کو دیتا ہوں۔ محترم حاضرین، اس طرح سے ایک اور طرح سے کئی اور صفتیں، اس میں سے ایک کہ اچھے اخلاق کا انسان وہ ہوتا ہے جو صفتیں اللہ کے نبی کے پائی گئی، اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وہ ہے نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے نظروں کو ہمیشہ نیچے رکھ کر چلنا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی تعلیم تھی، اور بالخصوص کسی اور کے گھروں میں جھانکنا یہ بہت بری علامت ہے، یہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے۔ کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھنا، کسی کے گھر میں، اگر کسی کے دروازوں سے کسی کے گھروں میں، یہ بہت بری صفت ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ شریعت تعلیم دیتی ہے ہمیں کہ اگر کسی کے گھر پر آپ جائیں تو سیدھا گھر کے اندر داخل نہیں ہونا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہیں۔ انسان جہاں پر کوتاہی کرتا ہے، کسی کے مہمان کے طور پر کسی کے گھر ہم چلے گئے تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اسے آواز دیں گے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین مرتبہ اسے آواز دیں گے۔ آپ 3 مرتبہ آواز دینے کے باوجود گھر سے کچھ آواز نہیں آتی ہے تو آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے، واپس چلے جائیں گے۔ یہ صحیح اسلوب ہے قرآن کا۔ قرآن سکھاتا ہے ہمیں یہ، اگر 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد اگر گھر میں سے کچھ آواز نہیں آتی تو واپس چلے جائیں گے، لیکن 1 مرتبہ نہ صحیح، 2 مرتبہ نہ صحیح، آواز دینے کے بجائے سیدھا گھر کے اندر داخل ہو جانا، یا پھر گھر کے دروازہ کھول کر دیکھنا کہ کوئی ہے یا نہیں، یا پھر کھڑکی میں سے جھانکنے کی کوشش کرنا، یہ بہت ہی بری گری ہوئی حرکت ہے۔ یہ اخلاق کی سب سے بڑی گری ہوئی حرکت ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بلکہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی دیکھو کسی آدمی کو کہ کوئی آدمی آپ کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے دروازے میں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو۔ آنکھ پھوڑنے کا حکم ہے۔ اگر آنکھ پھوڑ ڈالیں گے تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، کوئی غلط کام نہیں کیا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی صفت ہے، اس میں یہ بھی کہ ادب و احترام کا پاس و لحاظ رکھنا۔ دیکھیے پورے خطبے کا نچوڑ ایک ہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں آج۔ جس آدمی کے اندر اخلاق پائے جائیں گے، جس آدمی کے اندر ایک کردار پایا جائے گا، جو آدمی معاشرے کے اندر اچھے اخلاق کہلائے گا، اچھے اخلاق والا انسان، جسے کیریکٹر والا آدمی کہتے ہیں، وہ آدمی کے اندر سب سے بنیادی صفت کیا ہوگی؟ وہ بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گا۔ جس انسان کے اندر بڑوں کا ادب نہ ہو، وہ اس انسان کے اندر چاہے لاکھوں صفتیں ہو، وہ انسان اخلاق کا پابند نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر بڑوں کا ادب نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، بڑوں سے بات چیت کرنے کا لہجہ نہیں، بڑوں سے بات چیت کرنے کا انداز نہیں، سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر کوئی صفتیں نہیں ہیں۔ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑوں سے ادب نہیں ہے اور بچوں سے محبت نہیں ہے۔ یہ دونوں پوری تعلیم انسان کی پوری زندگی بتاتی ہے۔ یہ دونوں صفتیں انسان کیا پوری تربیت بتاتی ہے کہ آپ نے ماں باپ نے آپ کو کیا تربیت دی ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا کیا سکھایا ہے۔ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو تو یہ دونوں چیزوں میں دیکھ لو۔ جس انسان کے اندر بڑوں سے بات کرنے کا ادب ہوگا، عمر میں بڑے ہیں کوئی آدمی، آپ سے کچھ بات کہہ دیتے ہیں، عمر میں بڑا ہے کوئی شخص، ہم سے چاہیے بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، بلکہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے احترام کا تقاضا ہے۔ جب کوئی آدمی جو اس کی عمر اللہ کی عبادت کرتے کرتے جس کے بال سفید ہو چکے ہوں، اس آدمی کا احترام نہ کریں تو اللہ کے احترام کا تقاضا ہے۔ جو آدمی کے بال ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہے، اس آدمی کا احترام کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نوجوان ہونے کے حیثیت سے یا پھر بچے ہونے کے حیثیت سے آج ہم بڑوں کا ادب پوری طرح سے ہم نے کھو دیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہیں، اگر یہ تمام چیزیں، تمام صفتیں اگر ہمارے اندر پائی جائیں گی تبھی جا کر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کے کردار کو اپنانے والے ہوں گے۔ اگر ان چیزوں میں اگر کچھ کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی کہلانے کا۔
دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ تمام صفتیں جو اخلاق و کردار انسان کو بناتے ہیں، ان تمام صفتیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر پیدا کرنے توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو جو اللہ تعالیٰ نے اسوہ نمونہ بنایا ہے اللہ کے نبی کو، اسی نمونے کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔